السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہم تنویر کی دوسری بیوی بننے جا رہی تھی۔ تنویر کی پہلی بیوی شادی کے دوسرے دن ہی اسے چھوڑ گئی تھی۔ دلہن بنی ماہم لوگوں کی باتیں سن کر اندر سے کانپ رہی تھی۔ جب عورتیں سرگوشیاں کر رہی تھی کہ بیچاری ماہم جی کی قسمت پھوٹ گئی جو تنویر سے شادی ہو رہی ہے۔ تنویر کمرے میں داخل ہوا تو ماہم نے گھونگھٹ سے جھانک کر شوہر کی طرف دیکھا تو اسے سمجھ آ گئی تنویر کی پہلی بیوی دوسرے دن کیوں بھاگی تھی، کیونکہ تنویر کے دونوں ہاتھوں میں اپنے عالیشان کمرے میں دلہن بنی خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کا دن ہر لڑکی کی طرح میرے لیے بھی بہت اہم اور خاص تھا، لیکن خواتین کی باتوں نے مجھے اندر ہی اندر بے چین کر دیا تھا۔ خاندان کی روایات کے مطابق میری شادی ایک ایسے انسان سے کی جا رہی تھی جو پورے خاندان میں بدنام تھا، زانی کے نام سے۔ اس کی پہلی بیوی شادی کی اگلی صبح ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ آج تک یہ راز کسی کے سامنے کھول نہ پایا۔ وہ خاندان کی گدی نشین تھا، گاؤں کا سردار تھا۔ یہی وجہ تھی میرے ابا نے بنا ہچکچائے میری شادی اس کے ساتھ طے کی تھی، لیکن اندر ہی اندر میں اس قدر خوف زدہ تھی کہ میں اپنی کیفیت کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اس وقت بھی میں ایسی ہی سوچوں میں گرفتار تھی کہ اگر کوئی شخص اس وقت میری سوچوں کو کھول کر دیکھے تو وہ دنگ رہ جائے گا۔ ابھی میں خیالوں میں گم ہی تھی کہ جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے بابا کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے خاندان کے کچھ مرد حضرات، خواتین، مولوی صاحب موجود تھے، یقیناً نکاح کی رضامندی کے لیے آئے۔ میں نے آنکھیں بند کی تھی اور بے اختیار اپنے نصیب کی اللہ سے ٹوٹ کر دعا مانگی تھی۔ اے میرے پروردگار، میں نے ساری زندگی دکھ تکلیف میں گزاری ہے، اپنے ہی سکے باپ کے پیار کو ترستی رہی ہوں۔ اے میرے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے میرے پروردگار، میرے ہم سفر کو ایسا بنا کہ کبھی مجھے محبت ڈھونڈنے باہر نہ جانا پڑے۔ میں طلاق نہیں چاہتی، میرا گھر بسا رہے۔ بابا نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ تنویر سے شادی کرنا ایک خودکشی کے برابر تھا۔ اس خاندان کا وہ واحد مرد تھا جسے دیکھ کر ہی مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرتی تھی، لیکن تنویر تھا جسے دیکھ کر دل اندر سے اتنی زور سے دھڑکتا تھا کہ وہ کیفیت میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ مولوی عبدالحی صاحب نے نکاح کے کلمات دہرائے تھے اور میں اس وقت بری کیفیت میں تھی اور نہ ہی میں منع کرنے کی حالت میں تھی، مگر جیسے ہی بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا میرے لبوں سے خود بخود قبول ہے ادا ہو گیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد سب کمرے سے چلے گئے تھے۔ میں ایک بار پھر تنہا ہو گئی تھی۔ پھر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ مجھے اس بات کا ہرگز علم نہیں تھا سردار سے شادی ہونا عورت کے لیے ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ یہ ایک خوش قسمتی تھی، مگر مجھے ایسی خوش قسمتی نہیں چاہیے۔ اس انسان کی بجائے اگر میری شادی گھر کے کسی ملازم سے ہو جاتی تب بھی میں اتنا زیادہ پریشان نہ ہوتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکیاں آ گئی تھی مجھے لینے کے لیے۔ یقیناً خاندان کی کچھ رسم ادا ہونی تھی۔ میں چپ چاپ ان کے ہمراہ باہر آئی تھی۔ نکاح کا انتظام گھر کے بڑے سے لانچ میں ہی کیا گیا تھا۔ تنویر کی دوسری شادی تھی، اس لیے لوگوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمیں کسی بھی طرح کا شور شرابہ نہیں چاہیے۔ تنویر کے مزاج کے خلاف ہے یہ۔ حالانکہ جب سردار کی شادی ہوتی ہے پورے گاؤں میں ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ 10 دن تک غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کی حویلیوں کو لائٹوں سے سجایا جاتا ہے۔ شادی تقریباً مہینہ بھر چلتی ہے، مگر تنویر نے صاف صاف لفظوں میں کہا تھا کہ صرف ایک نکاح کا فنکشن ہوگا اور دوسرا ولیمہ ادا کیا جائے گا۔ ولیمے کے لیے بھی صرف غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا اور کسی بھی طرح کا تماشا نہیں ہوگا۔
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی ایسی ہوگی۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی 100 طرح کے ارمان تھے۔ میری شادی میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، مگر میری شادی میں ہر چیز کی کمی تھی، خوشیوں سے لے کر دولہے تک کی کمی۔ مجھے تنویر کے برابر میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس وقت میرے چہرے پر گھونگھٹ تھا، میں نے تنویر کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کیسا لگ رہا ہے۔ خاندانی رسم ادا کی گئی تھی اور پھر کھانا کھلایا گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ تنویر کو سب نے اتنا فورس کیا تھا، ایک نوالا کھا لو، مگر اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ کھانا باراتیوں نے جیسے ہی تناول کیا، اس نے حکم جاری کر دیا تھا کہ اب رخصتی کرواؤ۔ اس کی بھاری آواز جیسے جیسے میرے کان کے پردے سے ٹکرا رہی تھی، میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، ماتھے سے پسینہ چمکنا شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد امی نے مجھے آ کر گلے لگایا تو میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ شاید اگلی صبح تنویر کے گھر سے میرا جنازہ اٹھنے والا تھا۔ ایسے ہی خیالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ سب سے ملاقات کر کے میں اب اس کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ حالانکہ زیادہ لمبا سفر نہیں تھا، مگر اس کے باوجود تنویر باراتیوں کی 12 گاڑیاں لے کر آیا تھا۔ ہم سے زیادہ امیر لوگ وہ تھے۔ آخر کو گاؤں کے سردار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ رخصتی ہو چکی تھی۔ ان لوگوں نے میرا بالکل پھیکا استقبال کیا، نہ پھولوں کی پتیاں تھی، نہ حویلی کو لائٹ سجایا گیا تھا۔ تنویر کی ماں کا ارادہ تھا کہ وہ خاندان کی رسمیں ادا کرے گی، مگر اندر داخل ہوتے ہی وہ بلند آواز میں بولا تھا، لڑکی کو میرے کمرے میں پہنچا دو، میں ایک ضروری کام سے ڈیرے پر جا رہا ہوں، کچھ دیر میں آؤں گا، اور ہاں، اس کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ بلا وجہ اس کے کان بھرنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ایسا سرد انداز دیکھ کر میں ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ تو انسان اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے، وہ میرا کیا حشر کرے گا؟ یہ سوچ کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی دونوں بہنیں مجھے اس کے کمرے کی طرف لے کر بڑھ گئی تھیں۔ دونوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ کافی ناراض ہو گئی ہیں۔ مجھے دل ہی دل میں ایک چھوٹی سی امید تھی کہ اگر گھر نہیں سجا ہوا، گھر کے اندر استقبال نہیں ہوا، شادی بھی برائے نام ہوئی، مگر کمرہ سجا ہوا ہوگا۔ یہ تو خاص وقت ہوتا ہے، لیکن جب میں اندر داخل ہوئی تو یہاں بھی میرے ارمانوں پر ٹھنڈی اوس پڑ گئی تھی، کیونکہ کمرے میں ایک گلاب کا پھول بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے بٹھا کر وہ دونوں منہ بنا کر چلی گئی تھی۔ شاید تنویر کا روب اپنے خاندان پر کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ میرا تایا زاد کزن تھا، مگر میں ان کے گھر بہت کم آتی تھی۔ ہاں، اس کی بہنوں سے میری بہت اچھی دوستی تھی، وہ لوگ ہماری طرف آ جاتی تھی تو اچھا شغل لگتا تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ میں اس گھر کی بہو بن جاؤں گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میرے دماغ میں کئی طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ میری زندگی میں کیا ہوگا آگے جا کر، میں کس طرح رہوں گی، کچھ پتا نہیں تھا۔ گھر کی خواتین، خاندان کی خواتین اور گاؤں کی خواتین کے منہ سے جو الفاظ میں نے تنویر کے لیے سنے تھے، اس نے مجھے اندر ہی اندر بے حد خوف زدہ کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا ماہم کی قسمت پھوٹ گئی ہے، جو اس کی شادی سردار تنویر سے ہو رہی ہے۔ نہ جانے بیچاری کے ساتھ اب کیا ہوگا، اور یہی الفاظ مجھے اندر ہی اندر خوف زدہ کر رہے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میری توقع کے برعکس سامنے میرے شوہر کی بجائے میری ساس کھڑی ہوئی تھی، یعنی میری تائی امی۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اور بولی، تمہارا شوہر تمہیں باہر بلا رہا ہے، پورج میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، چلی جاؤ۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کیا واقعی اس لباس میں چلی جاؤں؟ اور وہ باہر کیوں بلا رہے ہیں؟ میرے سوال پوچھنے پر ان کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ وہ بولی، تم تنویر کی بیوی ہو، اسی سے جا کر سوال کرو، مجھ سے نہیں، اور آئندہ کے بعد میرے سامنے کھڑے ہو کر سوال کرنے کی جرأت مت کرنا۔
ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ مجھے ان کا انداز بہت عجیب لگا تھا۔ عموماً تائی امی میرے ساتھ بہت اچھی رہتی تھی، میں نے کبھی بھی انہیں اس طرح برتاؤ کرتے نہیں دیکھا تھا، مگر آج ان کا یہ انداز دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، مگر پھر ان کی گھورتی نظروں کی وجہ سے فوراً باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی میں پورج میں آئی، واقعی وہاں پر گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچی تو اندر تنویر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اشارے سے مجھے پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے کا بولا تو میں گاڑی کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے بیٹھتے ہی انہوں نے سیٹ بیلٹ لگائی تھی اور پھر گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بولے، ہم شہر جا رہے ہیں، اب واپسی کئی دنوں بعد ہوگی، اس لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ راستے میں مجھے بات کرنا پسند نہیں ہے، میں تمہاری سیٹ پیچھے کر دیتا ہوں، تم آرام کرو، اور اگر بھوک لگ رہی ہے تو بتا دو، میں راستے سے کچھ خرید کر تمہیں لے دوں گا۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی کہ اس انسان سے یہ سوال کر پاؤں کہ ہم شہر اس وقت کیوں جا رہے ہیں؟ اگر شہر جانا ہے تو ہم صبح چلے جائیں گے، رات کے اس پہری ہی کیوں؟ میرا دل اب خوف زدہ ہو رہا تھا، کہیں یہ آدمی شہر لے جا کر مجھے مار تو نہیں دے گا۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب خیالات گردش کر رہے تھے۔ میں فوراً خود ہی نفی کرتے ہوئے دل میں بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، بے شک یہ انسان ظالم ہے، غصے والا ہے، مگر میں اس کے خاندان کی بیٹی ہوں، بھلا اپنے خاندان کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی، میرا دل بھی عجیب ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھ رہی تھی مجھے بالکل بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد کب بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میری آنکھ تقریباً فجر کی آذان کے وقت کھلی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو گاڑی اندر سے لاک تھی اور میرے شوہر یعنی سردار تنویر شاہ گاڑی میں موجود نہیں تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ سنسان سڑک پر یہ آدمی مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا، اور میں اتنی بے خبر ہو کر کیسے سو سکتی ہوں؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب وہ مجھے سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے تھے۔ دل ہی دل میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ بولے، اٹھ گئی ہو؟ تو میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ بولے، نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، تقریباً سفر کرتے ہوئے ہمیں 4 گھنٹے ہو گئے ہیں اور ابھی بھی 2 گھنٹے کا سفر باقی ہے۔ فلیٹ پہنچتے ہی میں کافی لمبا آرام کر لوں گا۔ تم مجھے بالکل پریشان نہیں کرنا، مجھے شور کرنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں، مجھے صرف اور صرف خاموشی پسند ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے اس بار بھی صرف سر ہلایا تھا جبکہ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بولے، اب اتنی خاموشی بھی نہیں پسند کہ تم زبان کا استعمال ہی نہیں کرو، اور ہاں نہیں کے جواب کے لیے تو اپنی زبان کو زحمت دے دو۔ میں فوراً ہی شرمندہ ہو گئی اور نرمی سے بولی، میں سوتے ہوئے انسان کو پریشان نہیں کرتی، کیونکہ مجھے اندازہ ہے انسان کی نیند اگر ٹوٹ جائے تو اسے کتنا زیادہ غصہ آتا ہے، اور ویسے بھی کسی بھی انسان کو نیند سے نہیں جگانا چاہیے، اس کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ جبکہ وہ ایک موڑ کاٹتے ہوئے بولے، تمہیں تو بہت معلومات ہیں، حالانکہ تم نے صرف انٹر کیا ہوا ہے نا؟ میں نے سر ہاں میں ہلا کر بولی، ہاں لیکن میں نے انٹر میڈیکل میں کیا ہوا ہے۔ تو اس درمیان ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ بولے، آگے پڑھائی کیوں نہیں کی؟ جہاں تک مجھے پتا ہے تمہیں انٹر میں کافی اچھے نمبر آئے تھے، لیکن بلکہ تم نے ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ ان کی بات سن کر میں اداسی سے مسکرائی تھی اور بولی، میں انٹر تک پہنچ گئی، یہی بہت بڑی غنیمت ہے۔ بابا نے صرف کہا تھا کہ تم 5 جماعت تک پڑھو گی۔ میری جدوجہد اور امی کی وجہ سے میں نے انٹر کیا ہے، ورنہ آج بھی باقی لڑکیوں کی طرح صرف 5 جماعت پاس ہوتی میں۔ میری بات سن کر وہ بولے، آگے پڑھنا چاہتی ہو تم؟ میں سر ہاں میں ہلا کر بولی، میری بہت خواہش ہے کہ میں ماسٹر کروں، لیکن شاید قسمت میں نہیں ہے، مگر میرا ارادہ ہے میرے جب بچے ہوں گے تو میں انہیں لازمی اعلیٰ تعلیم دلواؤں گی۔ آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟
ایک دم بول کر میں سہم گئی تھی، نہ جانے اس بات پر یہ شخص کس طرح رد عمل دے۔ ویسے بھی عورتوں کی باتوں نے مجھے اس قدر ڈرایا ہوا تھا کہ مجھے اپنے برابر میں بیٹھا ہوا شخص ایک مونسٹر لگ رہا تھا۔ وہ بولے، بالکل میرا خود یہی ارادہ ہے کہ میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، میں خود تمہارا ساتھ دوں گا، اور رہی تمہاری تعلیم کی بات، اگر تم چاہتی ہو کہ تم ماسٹر کرو تو میں تمہارا بھی ساتھ دوں گا۔ شہر جا رہے ہیں، تم یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، تم تعلیم یافتہ ہوگی تو آگے جا کر بچوں کو اچھی تربیت دے پاؤ گے۔ ویسے بھی اچھی تربیت دینا ماں کا کام ہوتا ہے۔ اس بار مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی، لیکن ان کی آخری بات مجھے اچھی نہیں لگی تھی۔ تربیت دینا صرف ماں کا کام نہیں ہوتا، تربیت کا کام باپ کا بھی ہوتا ہے۔ جو کام باپ کرتا ہے وہی کام اولاد سیکھتی ہے۔ اگر باپ دیندار نیک کام کرنے والا ہے تو اولاد بھی ایسی ہی نکلتی ہے، اور اگر باپ دیندار اور برے کام کرنے والا ہے تو اولاد بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن اس انسان کے ساتھ بحث کرنا ابھی میرے بس میں نہیں تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر ہم ایک بڑی سی خوبصورت بلڈنگ کے سامنے رکے تھے۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ اترتے ہوئے بولے، بہت تھک گیا ہوں میں۔ تمہیں پتا ہے میں جب شہر آتا ہوں خود کبھی ڈرائیو نہیں کرتا، ڈرائیور ساتھ ہوتا ہے، اور وہ بھی 2 ڈرائیور ساتھ ہوتے ہیں، مگر آج تم میرے ساتھ تھی تو میں نے کسی بھی مرد کو گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ البتہ ہماری گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی آ رہی ہے، میری حفاظت کے لیے تمہاری وجہ سے اتنی لمبی ڈرائیو کرنی پڑی ہے۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی ہلچل ہوئی تھی۔ اس کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی تھی، یعنی وہ شخص غیرت مند تھا، اور ایک عورت کے لیے سب سے بڑی جیت یہی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر غیرت مند ہو۔ مجھے وہ اپنے ساتھ اندر بلڈنگ کے لیے لے گئے تھے، اور فلیٹ نمبر 402 کے سامنے رک کر انہوں نے دروازہ چابی سے کھولا تھا اور ہم اندر داخل ہوئے تھے۔ فلیٹ کافی خوبصورت طرز پر بنا ہوا تھا، اس کا فرنیچر، ڈیزائننگ سب بہت اعلیٰ تھے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا تنویر اتنے اچھے طریقے سے فلیٹ کو ڈیزائن کروا سکتا ہے۔ گاؤں کا رہنے والا جس نے کبھی اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی اس کا ٹیسٹ ایسا ہوگا میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں جس اشتیاق سے دیکھ رہی تھی وہ فوراً بولے، تمہیں پسند آیا ہے یہ؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو چابی میری ہتھیلی پر رکھتے ہوئے بولے، تو آج سے یہ گھر تمہارا ہوا، کوشش کر کل تک کاغذاتی کارروائی کروا کر اسے تمہارے نام کر دوں، اور ہاں تمہارا حق مہر 10 لاکھ ہے، وہ بھی میں رات تک دے دیتا ہوں۔ اب آرام کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک ملازمہ آئے گی، دروازہ لاک کرے گی، تم کھول دینا، کھانا وغیرہ لے کر آئے گی، وہ پھر تم کھا کر آرام کر لینا، اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ملازمہ خود سارا کام سمیٹ لے گی، ٹھیک ہے؟ اب میں آرام کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے تھے، جبکہ میں یہ بھی بول نہیں پائی تھی کہ میں ابھی تک شادی کے جوڑے میں ہوں، مجھے کم از کم ایک سوٹ دے دیں تاکہ میں کوئی آرام کے لباس کو پہن کر چپ چاپ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر ایک بار پھر گھر کی خوبصورتی میں کھو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد گھر کے دروازے پر ڈور بیل ہوئی۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر ابھی پوچھا ہی تھا کون، تب بیڈ روم کا دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ فوراً بولے، ٹھہر جاؤ میں کھول رہا ہوں۔ آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ میں حیران ہوئی، بھلا یہ اپنی نیند توڑ کر کیوں جاگ گئے ہیں۔ میں ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی، جب انہوں نے پوچھ کر دروازہ کھولا سامنے ملازمہ ہی کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی وہ فوراً بولے، کھانا لائی ہو نا تم؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا تو اس نے فوراً حکم جاری کیا تھا، جلدی سے نکال کر ماہم کو دو، اس نے رات سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ وہ فوراً جی صاحب جی بول کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں فوراً بولی، آپ نے اپنی نیند کیوں توڑ دی؟ میں دروازہ کھول دی۔ وہ بولا، تمہارے لیے یہ جگہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی دشمن تمہیں پریشان کرنے کے لیے آیا ہو، اس لیے میں جاگ گیا۔
تمہارا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اور سردار تنویر شاہ اپنی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں اب جا رہا ہوں آرام کرنے، یہ لڑکی آ گئی ہے تو تم اپنے کام اس سے کروا لو، اور ہاں یہ بائیں جانب ایک کمرہ ہے، اس میں تمہارا بیگ رکھا ہوا ہے، اس میں تمہارے کپڑے ہیں، وہ نکال کر پہن لو، کب تک یہ جوڑا پہن کر گھومتی رہو گی؟ یہ کہہ کر وہ چلے گئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ جو انسان اپنی نیند کو توڑنا ایک جرم سمجھتا تھا وہ میری خاطر جاگا۔ شاید ان عورتوں کی بات غلط تھی، جس انسان سے میری شادی ہوئی تھی وہ بہت اچھا انسان تھا، مگر پھر اس کی پہلی بیوی شادی کی صبح اسے چھوڑ کر کیوں گئی؟ یہ ایک سوال میرے اندر ہی اندر مجھے بے چین کر رہا تھا۔ سردار کی بیوی بننا گاؤں کی ہر عورت کا خواب تھا، پھر اس عورت نے اگلی صبح طلاق کیوں لی؟ اور اس کے بعد ہی گاؤں کی ہر لڑکی تنویر سے خوف کھانے لگی تھی، لیکن اس خوف کے باوجود لڑکیاں اس کی ایک جھلک کی دیوانی تھی۔ کتنی ہی لڑکیوں کے منہ سے میں نے یہ سنا تھا، بے شک اس کے ساتھ جس بھی لڑکی کی شادی ہوگی اس کی قسمت پھوٹ جائے گی، مگر تنویر شاہ کا جس کے ساتھ نام جوڑ دیا جائے گا اس کی قسمت بھی سنور جائے گی۔ فی الحال میں اس کمرے کی طرف بڑھی تھی جہاں پر کپڑے موجود تھے۔ کمرہ کھولا تو سامنے ڈریسنگ روم ہی تھا۔ اس کمرے میں تنویر کے کافی کپڑے موجود تھے۔ میں نے ایک طرف رکھے ہوئے بیگ کو کھولا تو اس میں میرے کپڑے موجود تھے، شاید تنویر نے میرے گھر سے منگوائے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا ایک آرام دہ لباس نکالا تھا، کپڑے تبدیل کیے تھے اور ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو کر باہر آئی تھی۔ اس درمیان ملازمہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ ابھی میں نے پہلا ایک نوالا ہی منہ میں رکھا تھا جب ایک بار پھر لال آنکھوں کے ساتھ تنویر کرسی گھسیٹ کر بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں سربراہی کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، بیٹھ جاؤ، کھانا کھاؤ، اس طرح میز سے نہیں اٹھتے۔ میں گھبرا گئی، لیکن میں آپ کی جگہ پر بیٹھ گئی ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، گھر کی مالکن بیوی ہوتی ہے، بے شک سربراہ مرد ہے، لیکن گھر کی سردار بیوی ہوتی ہے، تو آپ یہاں بیٹھ سکتی ہو، چلو کھانا کھا لو۔ شادی کے بعد یہ ہم دونوں کا پہلا ناشتہ ہے، تو میں اس لیے جاگ گیا ہوں، ورنہ ابھی میں آرام ہی کرتا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، آپ کیوں اٹھے؟ آپ سو جاتے، آپ نے کتنی لمبی ڈرائیو کی ہے۔ جبکہ وہ بولا، بے شک میں سو جاتا، لیکن یہ ایک ایسا وقت ہے جو دوبارہ نہیں آئے گا، اس لیے میں تمہارے ساتھ ہر لمحہ محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اب کھانا کھا لو، دیر ہو رہی ہے، بھوک لگ رہی ہوگی تمہیں۔ میرا دل عجیب انداز میں گدگدا رہا تھا۔ میں چپ چاپ کھانا تناول کرنے لگی تھی۔ اگر تنویر شاہ کی پہلی بیوی نہ ہوتی اور وہ طلاق کا قصہ نہ ہوا ہوتا تو میں اب تک اس آدمی سے محبت کرنا شروع کر چکی ہوتی، لیکن ابھی بھی میرے دماغ میں وہی سب باتیں چل رہی تھی۔ اس نے بمشکل 2 لقمے ہی کھائے تھے اور پھر 1 کپ چائے پی کر وہ دوبارہ آرام کرنے چلا گیا تھا۔ میں بھی اب یہی چاہتی تھی کہ وہ آرام کر لے، اتنی لمبی ڈرائیو کی تھی، اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں نے ملازمہ کو حکم دیا کہ سب کچھ سمیٹ لو، میں بھی اب آرام کرنے جا رہی ہوں۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اونھے منہ بستر پر گرے ہوئے سو رہے تھے۔ میں برابر میں آ کر لیٹ گئی تھی، مگر نظریں ان کے خوبرو چہرے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ میری زندگی میں کیا ہوگا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے میرے گھر والوں کی 1% بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک مجھے اس بات کے لیے ذلیل کیا گیا تھا کہ جب سے پیدا ہوئی ہو ہمارے گھر میں نحوست پھیل گئی ہے۔ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، میرے بعد بابا کو کوئی دوسری اولاد نہیں ہوئی۔ دراصل میری امی نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا اور میں بچ گئی تھی۔ اس وقت تو بابا خوش ہوئے تھے، مگر جب دوبارہ امی ماں نہیں بن پائی انہوں نے مجھے کوسنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کبھی میرے سر پر ہاتھ رکھا، نہ مجھے پیار کی نظر سے دیکھ، بس وہ ہمیشہ مجھ سے اپنی جان چھڑاتے تھے۔
امی سے وہ بہت محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ بابا چھوٹے تھے اس لیے ان کو سرداری نہیں ملی تھی، اور اب ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا تو اس بار بھی ان کے حصے میں سرداری نہیں آئی تھی۔ ان کے بڑے بھائی کو ہی سرداری ملی تھی اور ان کے بیٹے یعنی تنویر کو بھی سرداری نصیب ہوئی تھی۔ اور پھر جب بابا کو داماد کی صورت میں سردار داماد مل رہا تھا تو انہوں نے تنویر کے ماضی کو دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی تھی اور میری شادی آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ کروا دی تھی، حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کنواری تھی اور تنویر شاہ شادی شدہ۔ ہر لڑکی کی طرح میرا بھی یہی ارمان تھا کہ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہو جس کی زندگی میں پہلے لڑکی میں ہوں، مگر میرا یہ ارمان دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ کب سوچتے سوچتے میں بھی سو گئی، مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ میری آنکھ دوپہر 3 بجے کھلی تھی، کمرہ خالی تھا، شاید وہ پہلے ہی اٹھ کر جا چکا تھا۔ میں اٹھی تھی، واش روم میں جا کر فریش ہوئی تھی اور پھر کمرے سے باہر آئی تھی، جبکہ وہ لانچ میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیکھ کر میں تھوڑا حیران ہوئی، مگر سر جھٹک کر میں کچن میں چلی گئی تھی۔ ارادہ اپنے لیے چائے بنانے کا تھا۔ ملازمہ پہلے ہی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی فوراً کھڑی ہو گئی اور بولی، بیگم صاحبہ کچھ چاہیے آپ کو؟ اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں چائے بنانے کے لیے آئی ہوں، تم مجھے سامان دے دو۔ وہ بولی، ارے بیگم صاحبہ کیوں؟ میری نوکری کی دشمن بنی ہوئی ہیں، اگر آپ نے کام کیا تو صاحب میری ٹانگیں توڑ دیں گے اور نوکری سے بھی نکال دیں گے۔ آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ اگر آپ کسی اور طریقے سے بناتی ہیں تو وہ مجھے بتا دیں، میں بھی وہی طریقہ اپناؤں گی۔ میں فوراً بولی، تمہاری نوکری کیوں جائے گی اور صاحب تمہاری ٹانگ کیوں توڑ دیں گے؟ وہ بولی، صاحب جی نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے آپ نے کوئی بھی کام کیا تو وہ مجھے اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گے۔ یہ نوکری مجھے بہت مشکل سے ملی ہے، خدا را مجھ پر رحم کرے۔ میں چپ ہو گئی تھی۔ اس انسان کو میری اتنی فکر تھی تو پھر اس نے میرے ساتھ اتنا روکھا رویہ کیوں رکھا تھا؟ نہ شادی اچھے طریقے سے کی تھی، نہ ہی شادی کی رات کو منایا اور مجھے شہر لے کر آ گئے، گھر والوں سے اتنا دور۔ کچھ سوچ کر میں باہر آ گئی تھی، میرا دماغ سوچ سوچ کر تھک چکا تھا۔ میں چپ چاپ جا کر اس کے پہلو میں بیٹھی تو وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے بولا، کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ بھوک لگ رہی ہے تو بتاؤ، کچھ منگواؤں باہر سے یا پھر ملازمہ سے کہوں کچھ بنانے کے لیے؟ میں نے جھجکتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اتنی ہمت مجھ میں اب آ گئی تھی کیونکہ جب سے ہم دونوں کی ملاقات ہوئی تھی میں نے ان کا سرد رویہ اپنے لیے نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی وہ مجھ سے بات کرتے تھے ان کا لہجہ نرم ہوتا تھا اور محبت سے لبریز ہوتا تھا، اور جتنا خیال اس انسان نے چند گھنٹوں میں میرا رکھا تھا شاید ہی زندگی میں کبھی کسی نے میرا اتنا خیال رکھا ہو۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، میرا دماغ سوچوں کی وجہ سے اب تھک چکا ہے، خدارا مجھے سچ بتائیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی دوسری بیوی ہوں، پہلی شادی آپ کی ایک لڑکی سے ہوئی تھی، لیکن جب اگلی صبح وہ طلاق لے کر چلی گئی سب عورتیں جو شادی میں شریک تھی سب یہی کہہ رہی تھی کہ ماہم کی قسمت پھوٹ گئی ہے، لیکن آپ سے شادی کرنے کے بعد اور یہ سب دیکھنے کے بعد تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ میری قسمت پھوٹی ہے۔ سب کا کہنا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ مجھے طلاق ہو جائے گی، لیکن ابھی تو دوپہر ہو رہی ہے اور ہم دونوں کا رشتہ ابھی تک قائم و دائم ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میری بات سن کر وہ بولے، یعنی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ بولے، واقعی تم سے بڑی بے وقوف لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ تمہیں حویلی کا زہریلا ماحول نہ ملے اس لیے میں تمہیں راتوں رات شہر لے آیا، اس کے باوجود تم سوچتی ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ خاندان کی لڑکیوں کو 5 جماعت کے بعد اسکول کی شکل تک دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر میں تمہیں یونیورسٹی میں داخلہ دلوانا چاہتا ہوں، اس کے بعد تم یہ سوچتی ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ کہاں سے آتی ہیں تمہیں یہ سوچیں؟ میں فوراً بولی، تو پھر آپ نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ شادی کتنی دھوم دھام سے ہوئی تھی، 10 دن تک غریبوں کو کھانا کھلایا گیا تھا، پورا مہینہ آپ کی شادی تھی
اور بارات کے اگلے دن ہی طلاق یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی کئی طرح کے سوالات ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سوالوں کا جواب دیں۔ میری بات سن کر وہ بولے، ابھی فی الحال میں کسی چیز کا جواب نہیں دینا چاہتا، میں تمہارے لیے کھانا منگوا رہا ہوں، تم کھاؤ، اس کے بعد ہم دونوں کہیں جانے والے ہیں۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی عمدہ لباس پسند کیا ہے، اسے پہن لینا۔ میں کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ انہوں نے میرے لیے بریانی، کولڈ ڈرنک اور ٹکا منگوایا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی تھی۔ کھانا وغیرہ ہم دونوں بالکل خاموشی سے تناول کیا تھا۔ اس بار بھی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ملازمہ کے ذریعے مجھے پتا چلا تھا کہ صاحب 1 بجے ہی جاگ گئے تھے اور تب سے آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوئی تھی کہ اس انسان نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ ایک دفعہ تائی امی کے منہ سے ہی پتا چلا تھا کہ سردار تنویر شاہ بھوک کے معاملے میں بالکل چھوٹے بچے ہیں، مگر وہ میری خاطر بھوکے رہے تھے اور یہی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ کھانا تناول کرنے کے بعد میں ڈریسنگ روم میں آئی تو ایک آسمانی رنگ کا سوٹ رکھا ہوا تھا۔ میں نے چپ چاپ وہ کپڑے پہن لیے تھے۔ لباس واقعی بہت عمدہ تھا۔ میک اپ کا سامان بھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ ہلکا پھلکا تیار ہو کر میں باہر آئی تو انہوں نے بھی آسمانی رنگ کی شلوار قمیض اور سیاہ رنگ کی مردانہ چادر گلے میں ڈال رکھی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہم دونوں اپنا ولیمہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میرے خیال سے یہ سب سے حسین طریقہ ہے اور تمہیں بھی پسند آئے گا۔ میں نے کوئی جواب، اس وقت بھی میرے دماغ میں یہی سب چل رہا تھا کہ یہ انسان میرے ساتھ اتنا اچھا کیوں ہے، حالانکہ یہ اس کی دوسری شادی ہے اور جتنا سخت مزاج یہ انسان ہے اس کو میرے ساتھ اتنا نرم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ میرے دل میں کئی دفعہ خیال آیا کہ میں پوچھوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس طرح ولیمہ ادا کر رہے ہیں، لیکن میں چپ ہی رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد انہوں نے گاڑی ایک یتیم خانے کے سامنے روکی۔ میں نے حیران ہو کر انہیں دیکھا تو وہ بولے، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اپنا ولیمہ ان معصوم بچوں کے ساتھ منائیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور ان کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کھانے کا انتظام پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ ہمارے پہنچتے ہی کھانا کھولا گیا اور وہ معصوم بچے تنویر کو دیکھ کر اتنا خوش نظر آ رہے تھے کہ میں حیران تھی۔ کچھ بچے تو بھاگ کر آئے تھے اور تنویر کے گلے بھی لگے تھے اور وہ معصوم بچوں کے ساتھ ایسے گھل مل رہا تھا جیسے ان کے ساتھ بہت پرانا رشتہ ہو۔ تنویر کو ان کے ساتھ مگن دیکھ کر میں بھی چھوٹے بچوں کی طرف چلی گئی تھی۔ کچھ بچوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے بھی کھانا کھلایا تھا۔ عورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت ماں کی رکھی ہے، وہ کسی بھی نسل کے بچے کو بآسانی پیار کر لیتی ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی۔ بے شک میرے باپ نے مجھے پیار نہیں دیا تھا، لیکن آسائشوں میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن آج میں ان بچوں کے ساتھ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان معصوم بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہی تھی۔ یہ سب صرف اور صرف ایک انسان کو دیکھ کر میں کر رہی تھی، کیونکہ وہ بھی ایسا ہی کر رہا تھا۔ کچھ بچوں کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ تنویر شاہ جیسا سخت مزاج سردار کبھی نہیں آیا ہے۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کے کام بھی آتا تھا۔ اس نے سردار بننے کے بعد بہت سہولتیں گاؤں میں میسر کی تھی، مگر وہ کبھی بھی کسی سے اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتا تھا جیسے ابھی کر رہا تھا۔ کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد میں نے اور اس نے بھی وہ کھانا کھایا اور پھر ہم گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا ولیمہ اتنے حسین طریقے سے نبھایا جائے گا۔ کل تک میں اداس تھی کہ یہ کیسی شادی ہے، اور آج میں خوش تھی کہ میری شادی ہی سب سے اچھی ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم فلیٹ پہنچ گئے تھے۔ جب وہ نرمی سے بولے، تم اوپر چلی جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں اور پھر آنے کے بعد تمہیں پوری سچائی بتاؤں گا۔ اپنی طرف کی آخر میں نے اس لڑکی کو طلاق کیوں دی تھی اور تم سے میں نے شادی کیوں کی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میں صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی اور پھر وہ لفٹ کے ذریعے فلیٹ تک آئی تھی۔
دروازے پر دستک دی تو اگلے ہی لمحے ملازمہ نے دروازہ کھول دیا تھا، مگر جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی میں حیران رہ گئی تھی۔ پورا گھر پھولوں کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ حیرت کے مارے میری آنکھیں بڑی کی بڑی رہ گئی تھی۔ میں سیدھا بیڈ روم میں آئی تھی اور وہ تو سب سے زیادہ خوبصورت طریقے سے سجا ہوا تھا۔ میرے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور میں ایک طرف بیٹھ کر صرف اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ جن چیزوں کے لیے کل تک میں ترس رہی تھی وہ آج سب میرے پاس موجود ہے۔ لیکن ان سب سے زیادہ ڈر مجھے ایک چیز کا لگ رہا تھا کہ آخر سچائی کیا ہوگی، یہ انسان مجھے کیا سچائی بتانے والا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ میں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ تنویر کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے اندر داخل ہوئے تھے۔ قریب آ کر مجھے پھولوں کا گلدستہ دیا تھا اور میرے پہلو میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب ان کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ میں جانتا ہوں ہر لڑکی کی طرح تمہارے دل میں بھی اپنی شادی کو لے کر کئی طرح کے ارمان ہوگے اور میں وہ سب پورے نہیں کر پایا، لیکن جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا۔ تمہارا برائڈل شوٹ، ولیمے کا شوٹ اور مہندی شوٹ سب کرواؤں گا، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں حویلی سے یہاں لانے کا مقصد صرف اور صرف تمہیں ایک بہتر ماحول دینے کا تھا۔ مجھے معلوم ہے تمہارے باپ کے گھر میں تمہاری کیا حیثیت تھی، حالانکہ تم اکلوتی بیٹی تھی۔ انہیں چاہیے تھا تمہیں ناز سے رکھتے، لیکن انہوں نے تمہیں پیر کی جوتی بنا کے رکھا ہوا تھا، اور شاید میرے گھر میں بھی تمہیں کچھ اس طرح کا ہی ماحول مل، کیونکہ یہ شادی میں نے پورے خاندان کے خلاف جا کر کی ہے۔ میری ماں تمہاری ماں کو پسند نہیں کرتی، وہ تمہیں میری بیوی نہیں بنانا چاہتی تھی، اور جب میں نے اپنی خواہش ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ لیکن میرے حکم کے آگے آج تک کسی کی چلی ہے، نہ ہی آگے چل پائے گی، اس لیے مجبوراً انہیں میری شادی تم سے کروانی پڑی۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی تھی، مگر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ بے شک آپ مجھے ایک اچھا ماحول دینا چاہتے ہیں، اس بات پر مجھے بھروسہ ہے، لیکن شادی کیوں کی؟ میرے علاوہ بھی آپ کے پاس تو بہت سے ایسے آپشن موجود تھے کہ آپ جس پر ہاتھ رکھتے وہ آپ کو مل جاتے، پھر میں ہی کیوں؟ میری بات سن کر وہ بولے، چونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے، اور یہ محبت اس لیے نہیں ہوئی کہ تم خوبصورت ہو یا تم اپنے باپ کی ایک بیٹی ہو، بلکہ اس لیے ہوئی اس ایک بیٹی کو میں نے ہمیشہ محبت کے لیے ترستے ہوئے دیکھا ہے۔ تمہارے اندر جتنی نرمی ہے، اچھائی ہے، وہ کسی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں۔ خاندان میں ہر شخص تمہیں پسند کرتا ہے صرف اور صرف تمہاری نرم دلی کی وجہ سے، اور شاید میری پسند کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس عورت کی جسے میں نے میری شادی کی صبح طلاق دے دی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تم جانتی ہو نا وہ شادی کتنی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میں خوش تھا کیونکہ میری زندگی میں ایک ہم سفر آنے والا تھا۔ یہ شادی اماں نے اپنی پسند سے کروائی تھی، لیکن حیران کن طور پر جب میں شادی کی رات اس کے پاس گیا اور اسے منہ دکھائی دینے کی کوشش کی، تب اس نے مجھے وہ سچ بتایا جسے سن کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی میرے ساتھ کروائی تھی، کیونکہ ان کی نظر میں سردار داماد ملنا ایک بہت بڑی بات تھی۔ ان کی نظر میں عورت کی پسند کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ پھر وہ ہوا جس کی نہ مجھے امید تھی، نہ ہی شاید خاندان کو امید تھی۔ جب اس نے روتے روتے مجھے اپنے دل کی بات بتائی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس لڑکی کی زندگی برباد ہو۔ اگر میں کوئی بھی بات کمرے سے باہر نکالتا، اس لڑکی کو درخت کے ساتھ باندھ کر سنسار کیا جاتا اور اس لڑکے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، کیونکہ شادی کے بعد اگر کوئی عورت ایسا کرے تو اسے سزا لازمی ملتی ہے۔ اس لیے مجبوراً مجھے سب الزام خود پر لینا پڑا تھا۔
پھر میں نے اسے طلاق دی اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کی شادی اس لڑکے سے کروائی۔ وہ دونوں ایک بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مجھے بھی کہیں نہ کہیں یہ امید تھی کہ اسے چھوڑ دوں گا تو تم مجھے مل جاؤ گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تمہارا انٹر ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب تم سے شادی کروں گا، کیونکہ تم خود بھی 18 سال کی ہو گئی تھی، اور جب میں نے دبے لفظوں میں تمہارے باپ سے بات کی تو اس کا رسپانس بہت اچھا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی لمحے تمہارے ساتھ میری شادی کرواتے، اور پھر تم میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ میں تمہیں ساری زندگی ان لوگوں سے دور رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کبھی بھی تمہاری آنکھوں میں حویلی کے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہ آئے۔ آگے تمہاری اپنی مرضی ہے، تم یہاں رہنا چاہتی ہو یا حویلی میں۔ میں ان کی بات سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ جس انسان کو میں نے سب سے برا سمجھا تھا وہی میرا سب سے بڑا ہمدرد تھا۔ میں نے سنا تھا کہ نکاح کے وقت عورت جو بھی دعا مانگتی ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور آج اپنے شوہر کی صورت میں تنویر کو دیکھ کر مجھے واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے اچھے نصیب کی دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے خوبصورت اور حسین نصیب عطا کیا تھا کہ میں جتنی بار اللہ کا شکر ادا کرتی اتنا کم ہے۔ آج میری شادی کو پورے 5 سال بیت گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی سے نوازا ہے جو اپنے باپ کی سب سے زیادہ لاڈلی ہے۔ تنویر کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنی بیٹی کو اتنی خوشیاں دے کہ غم کبھی اس کے قریب ہی نہ آئے۔ میں تمام سننے والوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گی، عورت کو پیر کی جوتی نہیں سمجھے، وہ بھی انسان ہے، بالکل سانس لیتی ہے۔ جس درد کے ساتھ ایک عورت بیٹے کو پیدا کرتی ہے اسی درد کے ساتھ ایک بیٹی کو بھی پیدا کرتی، اس لیے خدا را عورت کو بھی اتنی ہی محبت دیں جتنی ایک مرد کو دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ بیٹیاں اسی گھر میں ہی دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔